بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو اسلام میں بار بار دہرائی جاتی ہے تاکہ اللہ کی رحمت اور محبت کا احساس انسان کو ہو۔ یہ جو بیان ہے اس میں ماں کا ذکر کر کے ایک مثال دی گئی ہے، کیونکہ ماں کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی محبت اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ایک قابل فہم اور روحانی صورت ہے جو سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت اور محبوبی کتنی عظیم ہے۔ ماں اپنے بچے سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ اگر ہم ماں کی محبت کو دیکھیں تو یہ ایک مثالی جذبہ ہے۔ ماں اپنے بچے کے لیے ہر طرح سے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اس کی سوچ، فکر اور پیار بنا کسی مقصد کے اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے جب تک زندہ رہتی ہے ماں، اس کا سب کچھ صرف اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ہر مشکل، ہر تکلیف کو برداشت کر کے بھی اپنے بچے کے لیے خوشحالی اور کامیابی چاہتی ہے۔ اس لیے ماں کا پیار دنیا میں سب سے زیادہ محسوس کیے جانے والا جذبہ ہے۔ قرآن پاک اور حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ کی رحمت کا دائرہ بے شمار ہے۔ اللہ نے خود اپنی ذات کا تعارف الرحمن اور الرحیم کے طور پر کروایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور مہربانی ہر شخص اور ہر مخلوق پر شدید ہے۔ اللہ کی یہ رحمت صرف ان لوگوں تک محدود نہیں ہے جو صرف عبادت اور تقوی میں مشروف ہیں، بلکہ ہر اس شخص، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اس تک بھی یہ رحمت پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح ایک ماں اپنے فرزند سے غلطی ہونے پر بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی، اسے معاف کرنے کا ہر ممکن طریقہ ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت بھی بس ایسی ہی ہے۔ وہ اپنے گناہگار بندوں کے لیے ہمدرد ہے اور ہمیشہ توبہ کے دروازے کھلا رکھتا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین قرآن پاک میں بار بار یہ نہیں فرماتا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں مگر پھر بھی توبہ کرتے ہیں، اللہ انہیں ضرور معاف فرماتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اللہ کی محبت کا اظہار ہر جگہ ہوتا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورہ انعام میں یہ نہیں فرمایا تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت فرمائی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ رحم فرمانے کو تیار رہتا ہے۔ جب ایک شخص غلطی کرتا ہے تو اللہ اسے ترنت سزا دینے کے بجائے اسے موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو سمجھے اور سمجھ کر کے راستے کو درست کر لے۔ یہ اللہ کی محبت کا ایک اہم پہلو ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے معافی کا راستہ رکھتا ہے اور انہیں دوبارہ اپنے پاس آنے کا موقع دیتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ملتا ہے جہاں اللہ کی محبت اور رحمت کا عظیم مثالیں نظر آتی ہیں۔ ایک مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ہے۔ جب فرعون نے حد سے زیادہ کفر اور ظلم کیا، تب بھی اللہ نے اسے دعوت حق قبول کرنے کے لیے کئی موقع دیے۔ یہ دراصل اللہ کی محبت کا اظہار ہے کہ وہ اپنے سب سے سخت دشمن تک کو بھی ہدایت اور رحمت کا موقع دیتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو انسان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے رب کی اس محبت کی قدر کرے۔ انسان کو اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملتی ہیں انہیں سمجھنا اور اپنے عمل سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی محبت اور رحمت بے پناہ ہے، مگر انسان کو بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اللہ کا سچا بندہ ہے۔ اسلام میں محبت کا جواب محبت سے دینا سب سے اہم ہے۔ جب ایک بندہ اللہ سے محبت کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کے قانون اور حکموں کو اپنانا چاہیے۔ محبت کا اصل مطلب یہ ہے اپنی خوشی اور اپنے مطلب کو اللہ کے راستے پر چھوڑ دینا اور صرف اس کی رضا میں اپنے درد اور خوشی کو دیکھنا۔ اللہ کی محبت کا ایک پہلو صبر اور شکر ہے۔ جب انسان کو کوئی مشکلیں یا پریشانی ہوتی ہیں تب بھی اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، ماں کی طرح جو ہر دکھ سکھ
میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے، ساتھ کھڑی رہتی ہے، اپنے بچوں کا ساتھ دیتی ہے۔ اللہ بھی اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے اگر وہ صبر کرے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھے، اور جب اللہ نعمتیں عطا کرے تو شکر ادا کرنا بھی انسان کا فرض ہے۔ اللہ کی محبت صرف اس دنیا تک محدود نہیں، آخرت میں بھی اللہ اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت کا اظہار کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ایک مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ اسے اپنی محبوبی اور محبوبانہ طریقہ سے اپنی جانب بلاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اسے اپنے حضور بلانے کا انتظام کر رکھا ہے جہاں اسے جگہ دی جاتی ہے۔ انسان غلطیاں کرتا ہے مگر اللہ کی محبت اسے ہر دفعہ معاف کرنے کو تیار رہتی ہے اگر بندہ اپنی غلطی مان کر توبہ کر لے۔ ماں جو اپنے بچے کی ہر غلطی کو معاف کر دیتی ہے، اللہ اس سے زیادہ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو سدھار کر اپنے اللہ کے قریب آ جائے۔ یہ بیانات انسان کو یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ جس طرح ماں اپنے بچے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اللہ کی محبت اس سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ ماں کی محبت کو سمجھنا آسان ہے کیونکہ وہ انسانی ہے اور ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ کی محبت کو سمجھنا مشکل ہے کیونکہ وہ ہر صورت سے بری اور لامحدود ہے، مگر اس کا احساس تب ہوتا ہے جب بندہ اپنی روح کو اللہ کے راستے میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے بس اتنا چاہتا ہے کہ وہ اسے یاد رکھیں، اس کی عبادت کریں، اس کی حکومت کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں۔ ماں کا پیار بھی کچھ اسی قسم کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے سے صرف اور صرف اچھائی اور فرما برداری کی امید رکھتی ہے۔ اللہ کی عبادت بندے کے لیے نہ صرف روحانی فائدہ ہوتی ہے بلکہ اس کی زندگی کو بہتری کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کیا یہ نہیں فرمایا، اور میں نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ کہنا کہ اللہ اپنے بندوں کو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے ایک بہت گہرا احساس رکھتا ہے۔ ماں کا پیار دنیا میں سب سے عظیم ہوتا ہے لیکن اللہ کا پیار اس سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ یہ پیار ہر شخص کے لیے ہے اور اللہ کا یہ پیار ہر مشکل، ہر حالت میں ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس کی رحمت اور محبت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، ہر چھوٹی بڑی بات پر اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، اس کی فکر کرتی ہے، اس کی تعلیم اور تربیت میں جان ڈال دیتی ہے، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو ماں اپنے بچے کے لیے جان دے بھی دیتی ہے۔ اللہ کی محبت اور رحمت ماں کی اس محبت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ایک ماں جو اپنے بچے کی غلطی پر بھی اسے معاف کر دیتی ہے اور ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ رحم اور مغفرت فرماتا ہے۔ اسلام میں اللہ کا رحم اور مغفرت سینٹر مقام رکھتی ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں میں اللہ کی رحم کو بہت بار بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں آیت ہے جو یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے۔ کیا قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا، اے میرے بندے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اللہ کی رحم سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت اللہ کے پیار اور مغفرت کا واضح ثبوت ہے۔ ماں جتنا بھی پیار کر لے وہ ہر قسم کا رحم نہیں کر سکتی ہے جو اللہ کر سکتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔